آج ہمارے سامنے قرآن میں روزے کے حکم سے متعلق کچھ بہت دلچسپ مواد ہے۔ اکثر جب ہم روزے کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً بھوک اور پیاس کا خیال آتا ہے، لیکن قرآن اس کی ایک بہت گہری وجہ بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 کہتی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی ایک لفظ کو سمجھنا ہے، تقوی یہ کیا ہے، اور بھوکا پیاسا رہنا ہمیں اس مقصد تک پہنچانے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ان دونوں میں کوئی گہرا تعلق ہونا چاہیے جو صرف بھوک سے کہیں زیادہ ہے۔ چلیں آج اسی راز کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی اس موضوع کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ قرآن روزے کے احکامات کو صرف ایک آپ کہہ لیں کہ قانونی فہرست کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ ہر حکم کے ساتھ اس کی روح اور اس کے فلسفے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کرنا ہے۔ ان آیات میں روزے کا ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی ڈھانچہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیاد سے شروع کرنا ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق روزے کی بنیادی مشینری کیا ہے، کون، کب اور کیسے۔ بالکل، سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں واضح حکم ہے کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ یعنی یہ ایک طرح کا تسلسل ہے۔ جی، روحانی تربیت کا ایک تسلسل ہے جو انسانیت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کا وقت، یعنی یہ فرض روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ آیت 185 میں اسے رمضان کے مہینے سے جوڑا گیا ہے، لیکن صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ رمضان میں روزے رکھو۔ رمضان کو متعارف کروانے کا انداز بہت گہرا ہے۔ کہا گیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ تعلق واقعی بہت اہم ہے۔ عام طور پر ہم ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں، دن میں روزہ اور رات میں تراویح میں قرآن سننا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن ان دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے جوڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایسا ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا سوچنا ہے، اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے سوچنا ہے۔ روزہ وہ ذہنی اور روحانی نظم و ضبط پیدا کرتا ہے جس سے ہم قرآن کے گہرے پیغام کو صحیح معنوں میں اپنے اندر جذب کر سکیں۔ اچھا، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل، ایک ہدایت نامہ یعنی مینوئل ہے، تو دوسرا اس ہدایت نامے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے والی تربیت یعنی ٹریننگ۔ بہت خوب۔ اچھا، تو یہ تو مہینے کی بات ہوئی، روزے کے روزانہ کے اوقات کیا ہیں؟ اس کی وضاحت آیت 187 میں کی گئی ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جی، فجر کی پہلی کرن سے شروع ہو کر رات کے آغاز تک۔ اور اس دوران کن چیزوں سے رکنا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اسی آیت 187 میں 3 بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں: کھانا، پینا اور ازدواجی تعلقات۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن پابندیوں کی کوئی بہت لمبی فہرست نہیں دیتا۔ صحیح۔ اس کا زور بنیادی انسانی خواہشات پر قابو پانے پر ہے۔ یہ دراصل ضبط نفس کے بنیادی اصول پر فوکس کرتا ہے۔ لیکن زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جب کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیا قرآن اس بارے میں کوئی لچک دکھاتا ہے؟ بالکل، اور یہیں قرآن کا عملی اور رحم دلانہ پہلو سامنے آتا ہے۔ آیت 184 اور 185 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی اصول بھی بتا دیا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کا مقصد جسم کو مشقت میں ڈالنا یا تکلیف دینا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد روح کو تربیت دینا ہے۔ اگر جسم ہی ساتھ نہ دے تو روح کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ آسانی پیدا کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول خود تقوی کے تصور سے جڑا ہے، یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری نقصان اور مشقت سے بچانا۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو مستقل طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے کوئی دائمی مریض یا بہت بوڑھا شخص؟ ان کے لیے آیت 184 میں فدیہ کا حل بتایا گیا ہے۔ فدیہ؟ یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین شخص کو کھانا کھلانا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کتنا عملی اور ہمدرد ہے۔ اگر آپ خود عبادت نہیں کر سکتے تو کسی اور کی ضرورت پوری کر کے اس اجتماعی بھلائی کا حصہ بن جائیں۔ واہ، یعنی عبادت کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں، معاشرے سے بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ بنیادی ڈھانچہ سمجھ آ گیا کب، کیسے اور کون مستثنا ہے۔ لیکن یہ سب تو مشینری ہے۔ اس مشینری کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن نے اس پورے نظام کے آخر میں ایک جملہ رکھا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ سارا راز اسی ایک جملے میں چھپا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد روزے کا سارا نظام گھومتا ہے۔ اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو ہم روزے کی روح کو سمجھ جائیں گے۔ چلیں اس کے ایک ایک لفظ کو کھولتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لعلہ۔ لعلہ کا عام ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے۔ کیا اس میں کوئی اور گہرائی ہے؟ جی، قرآنی عربی میں اس کا مطلب صرف تاکہ نہیں، بلکہ شاید کہ تم، یا اس امید پر کہ بھی ہے۔ اس میں زبردستی یا گارنٹی کا عنصر نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ رکھو اور تم متقی بن جاؤ گے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے، ایک ایسی ٹریننگ کا انتظام کر دیا ہے جس سے امید ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو گے۔ یہ ایک دعوت ہے، کوئی جبری انجیکشن نہیں۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک کوچ کھلاڑی کے لیے بہترین جم اور بہترین ٹریننگ کا انتظام کر دے، لیکن آخر میں محنت تو کھلاڑی کو خود ہی کرنی ہے۔ کوچ صرف امید کر سکتا ہے کہ وہ چیمپئن بنے گا۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتا ہے، تقوی کو تھوپتا نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کم، یعنی تم سب، یعنی جمع کا صیغہ۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ روزہ صرف ایک انفرادی عبادت نہیں، بلکہ ایک اجتماعی اور معاشرتی مشق ہے۔ جب پوری سوسائٹی ایک ساتھ ایک نظم و ضبط سے گزرتی ہے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف میں کی نہیں، ہم کی تربیت ہے۔ صحیح۔ اور اب سب سے اہم لفظ پر آتے ہیں، تتقون۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، لیکن اگر مقصد خوف پیدا کرنا ہے تو بھوکا پیاسا رکھنے کا اس سے کیا تعلق؟ یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی الجھن میں ڈالتی تھی۔ کیا خوف اس کا صحیح ترجمہ ہے؟ یہ ایک بہت عام لیکن بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تتقون کا مادہ ہے واقعیہ۔ عربی میں اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بچانا، ڈھال بنانا، حفاظت کرنا۔ اسی سے لفظ وقایہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تحفظ یا پریونشن۔ اچھا۔ تو تقوی کا مطلب محض خوف نہیں، بلکہ اخلاقی اور روحانی نقصان سے فعال خود حفاظتی ہے، یعنی ایکٹیو سیلف پروٹیکشن۔ فعال خود حفاظتی، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ کوئی سپاہی دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زرہ یا شیلڈ استعمال کرتا ہے، یا جیسے ایک سمجھدار ڈرائیور پہاڑی راستے پر خطرناک موڑ آنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی کی رفتار کم کر لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ موڑ سے ڈر نہیں رہا، بلکہ وہ ممکنہ نقصان سے خود کو فعال طور پر بچا رہا ہے۔ تقوی یہی حفاظتی شعور ہے جو آپ کو گناہ میں پڑنے سے پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف تو بہت طاقتور ہے۔ لیکن اب میں اپنے پرانے سوال پر واپس آتا ہوں۔ بھوکا رہنا ہمیں یہ خود حفاظتی کیسے سکھاتا ہے؟ کھانے پینے اور اخلاقی نقصان سے بچنے میں کیا تعلق ہے؟ یہی تو روزے کا کمال ہے۔ روزہ آپ کو ان چیزوں کو نہیں کہنے کی مشق کرواتا ہے جو عام حالات میں نہ صرف جائز اور حلال ہیں بلکہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے کھانا اور پانی؟ جی، ذرا اس پر غور کریں۔ اگر ایک انسان اللہ کے حکم پر دن کے وقت حلال اور جائز خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو کیا اس کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم پر حرام اور ناجائز خواہشات کو بھی قابو میں رکھ سکے؟ اچھا۔ روزہ اسی قوت ارادی کی ٹریننگ ہے۔ یعنی یہ ایک مسل کی طرح ہے۔ رمضان میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ کر اس مسل کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ باقی سال ہم حرام چیزوں کے خلاف اسے استعمال کر سکیں۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تتقون فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ فیوچر ٹینس۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ تقوی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں جو رمضان کے آخر میں مل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک زندہ کیفیت ہے جسے ہر لمحہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔
یہ ایک ٹریننگ ہے، کوئی آخری منزل نہیں۔ اور اس ٹریننگ کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ یہ خود حفاظتی ہمارے اندر کام کیسے کرتی ہے؟ روزہ ہمارے اندر ایک شعور وقفہ پیدا کرتا ہے۔ شعوری وقفہ؟ کانشیس پاز؟ یہ بہت دلچسپ ترکیب ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ہماری زندگی میں زیادہ تر غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی خواہش یا جذبے کے تحت فوری رد عمل دیتے ہیں۔ انسٹنٹ ری ایکشن۔ بھوک لگی فوراً کھا لیا، غصہ آیا فوراً چلا دیا، کوئی چیز پسند آئی فوراً خرید لی۔ روزہ خواہش اور عمل کے درمیان ایک وقفہ ڈال دیتا ہے۔ آپ کو شدید پیاس لگتی ہے، یہ خواہش ہے۔ ٹھنڈا پانی سامنے ہے، یہ موقع ہے، لیکن آپ نہیں پیتے، یہ عمل پر قابو ہے۔ یہی وقفہ تقویٰ ہے۔ یہ شعوری وقفہ تو آج کی تیز رفتار زندگی کا سپر پاور لگتا ہے۔ سوچیں، غصے میں ای میل بھیجنے سے پہلے 10 سیکنڈ کا وقفہ، آن لائن شاپنگ میں بائی ناؤ پر کلک کرنے سے پہلے 1 گھنٹے کا وقفہ، یا سوشل میڈیا پر کوئی متنازع پوسٹ دیکھ کر فوری کامنٹ کرنے سے پہلے 5 منٹ کا وقفہ۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ روزہ اسی پٹھے، اسی مسل کی ورزش ہے جو ہماری خواہشات اور ہمارے رد عمل کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان میں یہ ورزش کھانے پینے پر ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر زندگی کے ہر فیصلے پر نظر آتا ہے، یعنی بات اور رد عمل پر کام کرتا ہے، جبکہ تقویٰ بیداری اور سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلے کا نام ہے۔ کیا قرآن میں تقویٰ کی اس عملی شکل کی کوئی اور مثال ملتی ہے؟ جی، سورۃ الاعراف کی آیت 201 میں ایک بہت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ جب اہل تقویٰ کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی وسوسہ چھو کر بھی گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فوراً چوکن نہ ہو جاتے ہیں، تذکروا، اور پھر وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر ایک طرح کا ارلی وارننگ سسٹم نصب ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک روحانی ریڈار کی طرح ہے جو خطرے کو دور سے ہی بھانپ لیتا ہے۔ تقویٰ آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے کہ آپ غلطی کرنے سے پہلے ہی اس کے انجام کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہی شعوری وقفہ ہے جس میں آپ کو سوچنے اور صحیح فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہم اس ساری گفتگو کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو روزے کی ایک بالکل مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا معاملہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو روزے کے روحانی نظام کا مرکز 3 چیزیں ہیں: دعا، شکر اور تقویٰ۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ روزے کے احکامات کے عین بیچ میں اللہ نے دعا سے متعلق آیت رکھی ہے۔ اچھا؟ جی، سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں روزے کا حکم ہے، 187 میں بھی روزے کا حکم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان آیت 186 دعا کے بارے میں ہے۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت یہاں کیوں رکھی گئی؟ یہ تو ایک دم موضوع بدلنے جیسا لگتا ہے۔ یہ موضوع بدلنا نہیں بلکہ موضوع کے مرکز کو واضح کرنا ہے۔ یہ ایک طاقتور اشارہ ہے کہ روزہ جسم کی خاموشی کا نام ہے تاکہ روح اللہ سے بات کر سکے۔ جب جسمانی خواہشات کی آواز دھیمی ہوتی ہے تو روح کی حسیات بیدار ہوتی ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح۔ بھوک پیاس آپ کو اپنی کمزوری اور اللہ کی طاقت کا احساس دلاتی ہے، اور یہی احساس دعا کی روح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ آپ کو بھوکا نہیں بناتا بلکہ باشعور بناتا ہے۔ اور یہی شعور تقویٰ کی بنیاد ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ روزہ صرف کچھ چیزوں سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ شعوری ضبط نفس یعنی تقویٰ کی ایک گہری اور عملی تربیت ہے۔ یہ حلال خواہشات اور ان پر عمل درآمد کے درمیان ایک وقفہ پیدا کرنے کی مشق ہے تاکہ انسان حرام سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکے۔ یہ دفاعی نہیں بلکہ ایک فعال حفاظتی نظام بنانے کی تربیت ہے۔ اور یہ کہ تقویٰ کوئی منزل نہیں جہاں آپ پہنچ کر رک جائیں، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک زندہ کیفیت ہے جسے ہر لمحہ، ہر فیصلے میں برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک حالت ہے، کوئی مقام نہیں۔ اس گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوچ ابھر رہی ہے جس پر شاید ہمارے سننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ جس طرح روزہ کھانے پینے جیسی بنیادی اور فطری خواہشات اور ان پر عمل کے بیچ ایک شعوری وقفہ پیدا کرتا ہے، کیا اسی اصول کا اطلاق آج کی زندگی کی جدید عادات پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً ہر نوٹیفیکیشن پر فون اٹھا کر دیکھنے کی فوری خواہش، کسی کی بات پر غصے کا فوری اظہار، یا آن لائن کچھ خریدنے کے شدید جذبے کے دوران، کیا ہم ان لمحوں میں بھی ایک شعوری وقفہ ڈال سکتے ہیں
تاکہ ہمارا رد عمل فوری اور جذباتی ہونے کی بجائے سوچا سمجھا اور باشعور ہوں؟